اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ ہے اور 14ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورہ مبارکہ حجر اور سورہ مبارکہ نحل شامل ہیں کہ سورہ مبارکہ حجر کی 99 آیات ہیں اور سورہ مبارکہ نحل کی 128 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں سورہ 14ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ حجر کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو تفسیر برہان میں نقل کیا گیا، فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة اعطی من الحسنات بعدد المہاجرین والانصار ومن كتبها بزعفران وسقاها امرأة قلیلة اللبن كثر لبنها ومن كتبها وجعلها في عضده وهو يبيع ويشتري كثر بيعه وشراؤه ويحب الناس معاملته وكثر رزقه بإذن الله ما دامت عليه۔ فرماتے کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ حجر کی تلاوت کرتا ہے، خداوند کریم اس کو مہاجرین اور انصار کی نیکیوں کے برابر نیکی عطا کرتا ہے، اور جو شخص سورہ مبارکہ حجر کو زعفران سے لکھے اور پھر اس کے بعد اس کو پانی میں گھول کر اس کا پانی کسی ایسی عورت کو پلایا جائے کہ جس کا دودھ کم آتا ہو، تو خداوند کریم کی برکت سے اس کا دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس سورہ مبارکہ حجر کو لکھے اور لکھنے کے بعد اپنے بازو پر اس کا تعویذ باندھ لے اور پھر اس کے بعد خرید و فروخت کے لیے نکلے، تو اس کی خرید و فروخت میں خداوند کریم برکت دے گا اور لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کو پسند کریں گے، اس کے رزق میں اللہ کے اذن سے اضافہ ہوگا جب تک وہ لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس موجود ہوگی۔ سورہ مبارکہ حجر کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے کافروں کا ذکر کیا کہ یہ جب عذاب خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور یہ اسی دنیا میں سرمست گھومتے رہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی ہلاکت کا ایک وقت معین کیا ہوا ہے، کوئی بھی امت اس وقت کو نہ جلدی لا سکتی ہے اور نہ اس وقت میں دیر کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا یہ کافر ہمارے رسول پر مجنون ہونے کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارتے؟ خداوند کریم نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی پر فرشتوں کو اتارتے پھریں، بلکہ جس میں صلاحیت ہوتی ہے ہم اسی پر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ حجر کی 9ویں آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک اور منزہ ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بتحقیق ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور بتحقیق ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے، کمی اور زیادتی سے منزہ اور مبرہ ہے، اور اگر کوئی روایات اس قسم کی پائی جائیں کہ جس میں تحریف کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اولاً اس سے مراد تحریف معنوی ہے، نہ کہ تحریف لفظی، اور پھر بھی اگر کوئی ایسی روایت ملے کہ جس میں تحریف لفظی کا ذکر کیا گیا ہو تو وہ روایت اگر پائی بھی جاتی ہوں تو وہ روایت ضعیف ہیں۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا کہ جب بھی ان کے پاس ہمارا کوئی نبی آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ہم ان کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیں یہ تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھنے لگیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ ہم پر غشی طاری ہو گئی ہے، ہم پر نشہ طاری ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں،
یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی اتنی واضح نشانی کو دیکھ کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تقریباً آیت نمبر 25 تک آسمان اور زمین میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ہم ہی نے آسمان میں ستاروں کو قرار دیا، ہم ہی نے زمین کا فرش بچھایا اور زمین کو تمہارے لیے ذریعہ معاش قرار دیا، آسمان اور زمین کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ گویا ایک طریقے سے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جنوں اور انسانوں کی خلقت کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا کہ جو کہ بدبودار بھی تھی اور کالی بھی تھی، اور جنوں کی خلقت آگ سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو اسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا، نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ خدا کے حکم کے آگے ہٹ دھرمی کی اور ایک عقیدہ جبر کو ایجاد کیا۔ جب خداوند کریم نے اس کو راندہ دربار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ خداوند کریم نے کہا کہ تجھے مہلت ہے، مہلت دے دی گئی۔ اور یہ مہلت شیطان نے کیوں چاہی؟ خود شیطان کا قول خداوند کریم نے قرآن مجید میں ذکر کیا، قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار کیونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، لہٰذا میں ابن آدم کے سامنے جو ہے وہ اس زمین کو اچھا بنا کر پیش کروں گا اور ان سب کے سب کو میں بہکاؤں گا۔ تو یہاں سے عقیدہ جبر جو شیطان نے دیا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ کراتا ہے خداوند کریم کراتا ہے، اور خداوند کریم نے نعوذ باللہ مجھے بہکایا تو میں نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو شیطان کا عقیدہ تھا نہ جانے کس دروازے سے مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گیا، اور مسلمانوں کی ایک تعداد نے اس عقیدہ جبر کو اپنایا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرواتا ہے خداوند کریم کرواتا ہے۔ اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے نعوذ باللہ تو وہ بھی اللہ کرواتا ہے۔ اگرچہ کہ اس معنی میں کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، بلکہ خداوند کریم نے انسان کو طاقت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا ہے۔ یعنی اگر خداوند کریم نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں کسی کو چھری سے مار سکوں، تو اس کے ساتھ ساتھ صرف قدرت نہیں دی ہے، قدرت کے ساتھ ساتھ مجھے اختیار بھی دیا ہے کہ چاہوں تو کسی کو مار سکوں اور چاہوں تو کسی کو نہ مار سکوں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 42 تک یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ بنی آدم کو بہکائے گا اور تمام بنی آدم پر اس کا تسلط ہوگا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے اوپر۔ خود شیطان کا قول خداوند کریم نے نقل کیا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں تمام بنی آدم کو بہکاؤں گا مگر یہ کہ بنی آدم میں سے جو مخلص بندے ہوں گے، تیرے خالص بندے ہوں گے، ان کو میں نہیں بہکاؤں گا۔ اور پھر خود خداوند کریم نے اشار فرما دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جو میرے بندے ہیں، خالص بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یعنی تو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ تیری اتباع کریں گے اور تو انہی کو بہکائے گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور آیت نمبر 49 میں خداوند کریم نے ایک عجیب انداز میں اپنے بندوں کو نوید سنائی کہ جب شیطان نے یہ کہا کہ خداوند کریم مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے اور میں قیامت تک کے لیے بنی آدم کو بہکاؤں گا، تو اب بدلے میں یعنی ایک طرف سے خداوند کریم انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور دوسری جانب سے وہ شیطان کو مہلت بھی دے رہا ہے۔ تو کیا بنی نوع آدم کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کے بہکانے کے باوجود بنی نوع آدم اس کے بہکاوے سے بچ سکیں یا اس کے عذاب سے، خداوند کریم کے عذاب سے بچ سکیں؟ تو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ 49 میں ارشاد فرمائے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی تم فکر نہ کرو، اگر شیطان نے تمہیں بہکا بھی دیا ہے تو فوراً سے رجوع کرو اللہ کی طرف، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر شیطان کے لیے قیامت تک بہکانے کا دروازہ کھول کے رکھا ہے
تو انسان کے لیے بھی اس کی زندگی کے آخری لمحات تک خداوند کریم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ لیکن اس کی اگلی ہی آیت میں خداوند کریم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ جو میرا جو عذاب ہے وہ عذاب بھی دردناک ہے۔ یعنی کوئی شخص اس دھوکے میں نہ آئے کہ خدا تو غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مجھے بخش دے گا، میں بس جتنے گناہ چاہے کروں۔ نہیں، ایک طرف سے خدا نے امید بھی دلائی، دوسری جانب سے بندے کو خوفزدہ بھی کیا کہ دیکھو جو میرا عذاب ہے وہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو اس امید پر کہ انشاءاللہ میرے گناہ بخش جائیں گے، انشاءاللہ خداوند کریم رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے، اس چیز سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ جب خداوند کریم نے اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں جناب ابراہیم کے پاس بھیجا اور جناب ابراہیم ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہا کہ ہم سے ڈرو نہیں، اور پھر جناب ابراہیم کو بشارت دی ایک لڑکے کی، تو جناب ابراہیم نے حیرت سے کہا کہ میں جو وہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بڑھاپے میں بھلا کس کو اولاد ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کون ہے بھلا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے ان افراد کے کہ جو گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے پورا تذکرہ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو ہے وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے سوائے حضرت لوط اور ان کے اہل و عیال میں سے، سوائے ان کی بیوی کے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھٹکوں میں سے ہیں، لہٰذا وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوں گی۔ پھر یہ فرشتے یہاں سے گئے حضرت لوط کے پاس، اور پھر وہ پورا قصہ پیش آیا کہ جب ان کی قوم نے ان فرشتوں کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے جناب لوط کے گھر آ پہنچے اور کہا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب لوط نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تمہیں مثال کے طور پر اپنی خواہش کو ہی پورا کرنا ہے تو حلال طریقے سے پورا کرو، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ کہا کہ بیٹیوں میں جو ہے وہ بیٹیوں کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بہرحال ان فرشتوں نے کہا کہ آج کی رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، کل جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور پھر اگلے دن کی صبح ہی صبح ایک چیخ کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا اور پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا کہ جو جنگل میں رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ ایکہ جنگل کو بولتے ہیں، تو وہ جنگل میں رہنے والے تھے، لہٰذا ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی خداوند کریم کی نافرمانی کی اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوا اور ان کو اصحاب حجر سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے مضبوط گھر بنائے تھے اور انتہائی طاقتور قوم تھی، لیکن انہوں نے بھی جب خداوند کریم کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب میں گھیر لیا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے مر گئے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیہودہ خلق نہیں کیا اور بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا۔ فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ان الساعة لآتیة فاصفح الصفح الجمیل۔ فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو ہم نے سوائے حق کے اور کسی چیز کے لیے خلق نہیں کیا، یعنی یہ عین حق خلق ہوئے ہیں، اور جو قیامت ہے وہ ضرور بضرور آ کے رہے گی۔ اور پھر رسول خدا کو حکم دیا کہ آپ ان سے اچھے انداز سے روگردانی کر لیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دیکھیں یہ جو کافروں کو ہم نے دنیا دی ہوئی ہے اور دنیا کی رنگینی میں کافروں کو مست کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ کر غمزدہ نہ ہوں کہ مومنین بیچارے فقیر ہیں اور کافر جو ہے وہ ان کے پاس دنیا کا مال و متاع موجود ہے۔ یہ تو اللہ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈھیل دی ہوئی ہے کافروں کو، اور وہ خوب مزے کر لیں اس دنیا میں، آخرت میں ان کا کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھیے مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کریں اور ہمارے حکم پر ثابت قدم رہیں، اور یہ جو کافر ہوئے جا رہے ہیں یا جو ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں ان سے اپنا دل تنگ نہ کریں۔ یہاں تک اختتام ہوتا ہے سورہ مبارکہ حجر کا، اور پھر اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ النحل ہے۔
سورہ مبارکہ نحل کے بارے میں ثواب الاعمال میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ من قرأ سورۃ النحل فی کل شہر کفی المغرم فی الدنیا و70 نوعا من انواع البلایا اہونہ الجنون والجزام والبرص وکان مسکنہ فی جنت عدن وہی وسط الجنان۔ فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ نحل کی ہر مہینے قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو دنیا کے نقصان سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور 70 قسم کی بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے کہ جن میں سے جو کم ترین بلا ہیں وہ کون سی ہیں؟ جنون اس کے اوپر طاری نہیں ہوتا، جزام اس کے اوپر طاری نہیں ہوتا، اور وہ برس میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اس کو جنت عدن میں جگہ دی جائے گی آخرت میں۔ یہ جنت عدن کیا ہے؟ وہی وسط الجنان، یعنی جنتوں کے بیچ کی جو ایک جنت ہے اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کو جگہ دی جائے گی۔ سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی 23 آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اس کائنات میں موجود خداوند کریم کی وحدانیت پر واضح نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور خداوند کریم نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا کہ دیکھو ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے انسان کے لیے چوپایوں کو خلق کیا کہ جس میں انسان کے لیے فائدے ہیں کہ بعض پر انسان سواری کرتا ہے، بعض کا گوشت انسان کھاتا ہے، اور بعض سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے زینت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا کہ جس میں تمہارے لیے تمہاری پیاس کا انتظام ہے، اور اس سے ہم نے پھر درختوں کو سیراب کیا، اور پھر درختوں کو سیراب کر کے ہم نے زراعت کو اگایا، زیتون کو اگایا، کھجور کو اگایا، انگور کو اگایا، اور تمام پھلوں کو تمہارے لیے اگایا، اور پھر ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ستاروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی خداوند کریم نے تمہارے لیے زمین میں خلق کیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں، اور اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ متذکر ہوتی ہے۔ اور یہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ خداوند کریم بے تحقیق بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کا تذکرہ کیا کہ جو قرآن کو پہلے والوں کا افسانہ شمار کرتے ہیں، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یعنی پہلے والوں کی باتیں ہیں، یعنی کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اور پھر ان کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت میں نہ صرف اپنے کرتوتوں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا بھی بوجھ ان کے سر پر ہوگا۔ اور پھر خداوند کریم نے روز قیامت مشرکین کی حالت زار کا تذکرہ کیا اور دو گروہوں کا مقایسہ کیا۔ ایک وہ گروہ جو کہ ظالم تھا کہ جب ملائکہ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ملائکہ ان سے کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا وہ گروہ جو کہ صاحبان ایمان تھا، اور ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے عوض جو تم نے اعمال انجام دیے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے گزشتہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور مشرکین کے عقیدہ جبر کو خداوند کریم نے آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا کہ یہ مشرکین کیا کہتے ہیں، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذین من قبلہم فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کسی کی عبادت کرتے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کام کیا تھا، تو کیا رسولوں کے اوپر سوائے ہدایت کو پہنچا دینے کے اور کچھ ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر ہدایت پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین عقیدہ جبر کو لانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مشرک بنیں تو ہم مشرک ہیں، اس کے اوپر خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن یہ ہدایت ہم جبری طور پر تمہارے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں،
لہٰذا تمہارے اختیار میں ہے کہ چاہے تو ہدایت کو اپناؤ یا ہدایت کو نہ اپناؤ۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں خداوند کریم نے مشرکین کے عقیدہ جبر کا جواب دیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کہ ہم نے بتحقیق ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور بتوں کی پرستش سے یا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچیں۔ بس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر گمراہی محقق ہو چکی تھی۔ بس زمین میں پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کی جو عاقبت ہے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس آیت میں خداوند کریم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے ان کے ذمے ہم نے ہدایت کو لگایا ہے۔ ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو ایک گروہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی جو ہے وہ محقق ہو جاتی ہے خود ان کی وجہ سے، نہ یہ کہ خداوند کریم ان کو گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہ ذکر کیا کہ کفار معاد کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلا وعدًا علیہ حقًا ولکن اکثر الناس لا يعلمون کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے وہ دوبارہ خداوند کریم اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ خداوند کریم کہتا ہے بلا کیوں نہیں، یقیناً خداوند کریم اس کو اٹھائے گا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اس قول کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر خداوند کریم نے یہ بات بیان کی کہ بھلا یہ کیسے کفار یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، جبکہ اگر خداوند کریم کسی چیز کا ارادہ کر لے اور اس سے کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو خداوند کریم کے لیے اتنا آسان کام ہے، یہ کیوں اس کام کو محال سمجھتے ہیں یا غیر ممکن سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ جو شخص ظلم کا مرتکب ہو لیکن اس کے بعد توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہجرت کر جائے تو اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوا، کافروں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا اور بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے آگے سر بسجود ہے، یہاں تک کہ جو تمہارے سائے ہیں جو کبھی دائیں جانب پڑتے ہیں کبھی بائیں جانب پڑتے ہیں، خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ تمہارے سائے بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، یعنی کائنات کی ہر ہستی اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہے، لاچار ہے، اور اسی کو اللہ نے سجدے سے تعبیر کیا کہ اگر کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ سے لڑنا چاہے، اللہ سے بغاوت کرنا چاہے تو کسی ہستی میں کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنا سر اٹھا سکے۔ اس کے بعد پھر خداوند کریم نے دوبارہ اپنی توحید کو بیان کیا اور آیت نمبر 58 تک خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں خداوند کریم نے زمانہ جاہلیت کی ایک جہالت کا تذکرہ کیا، اور وہ جہالت یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس بیٹی کے پیدا ہو جانے کو اپنے لیے نحوست سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو ذلت میرے پاس آ گئی ہے، اب میں اس ذلت کو کیسے اس کو چھپاؤں اور کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ خداوند کریم اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے غم کو دبائے بیٹھتا ہے، یعنی اندر ہی اندر غمزدہ اور گٹھن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس لڑکی کو اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آیا اس لڑکی کو زندہ رکھے، ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو برداشت کرے، یا پھر اس لڑکی کو زندہ درگور کر دے۔ یعنی وہ لڑکی کو ایک طریقے سے نحوست سمجھتے تھے، جبکہ خداوند کریم نے کہا کہ یہ لڑکی یا لڑکا دونوں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو ذلت سے دوچار کیا، بلکہ اسلام نے عورت ذات کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی اور مذہب نے اتنی اہمیت نہ دی ہو۔ تو یہ جو آج کل شور اٹھتا ہے کہ مثال کے طور پر اسلام نے عورت کو محدود کر دیا ہے، اسلام جو ہے وہ عورت کو حجاب میں دیکھنا چاہتا ہے، تو
تو یہ جتنے احکامات خداوند کریم نے عورتوں سے متعلق بیان فرمائے ہیں یہ سب کے سب عورت کی تعظیم میں ہیں اور عورت کو اہمیت دینے کے مترادف ہیں، نہ یہ کہ خداوند کریم نے نعوذ باللہ عورت کو ایک پست خلقت جانا ہو یا اس کی بے عزتی کی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں خداوند کریم نے اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اگر خداوند کریم روئے زمین پر بسنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب ان کی گرفت کرے، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کرے، تو ما ترک علیہ من دابہ، تو اس روئے زمین پر کسی ایک چوپائے کو بھی نہ چھوڑے، لیکن خداوند کریم نے ان کو ایک معینہ مدت تک مہلت دی ہوئی ہے، جب ان کی مدت آ جائے گی تو نہ یہ اس مدت کو پہلے کر سکتے ہیں اور نہ اس مدت کو تاخیر میں ڈال سکتے ہیں، لہٰذا جو مدت خداوند کریم نے معین کر رکھی ہے اس مدت پر وہ فیصلے کا دن ہے اور اس مدت میں جلدی یا تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 65 سے دوبارہ اپنی توحید کو بیان کیا اور توحید کی واضح نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ جن میں سے خداوند کریم نے ایک نشانی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 میں ذکر کی، فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، کہ خداوند کریم نے وحی نازل کی شہد کی مکھی کے اوپر کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، درختوں میں اپنا گھر بنائے، اور جو یہ بلند و بالا چھت بناتے ہیں مکانوں کی اس چھتوں میں اپنا گھر کو بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ پھر اس کے بعد ہم نے شہد کی مکھی سے کہا کہ وہ ہر پھل سے جو ہے وہ کھائے پیے اور اللہ کے راستوں پر چلے، اور پھر ہم اس کے پیٹ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے شہد کو نکالتے ہیں جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو کہ فکر کرنے والی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایک توحید کو شہد کی مکھی کی خلقت قرار دیا گیا کہ دیکھو اس کی خلقت خداوند کریم نے کس انداز میں کی ہے اور کس انداز میں یہ چھتا بناتی ہے، کس انداز میں یہ شہد کو جمع کرتی ہے، اور کس انداز میں جو اس کا شہد ہے اس میں خداوند کریم نے کیا کیا فائدے رکھے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے خداوند کریم کی توحید کے اوپر۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 70 میں انسان کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا، فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تم کو خلق کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا اور تم میں سے بعض کو پلٹا دیتا ہے اپنی عمر کے پسترین حصے میں، یعنی بڑھاپے کی طرف انسان کو پلٹا دیتا ہے تاکہ وہ علم آ جانے کے بعد دوبارہ جاہل ہو جائے، کسی چیز کو نہ جانے، اور خداوند کریم علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ ہم نے رزق کو ایک جیسا نازل نہیں کیا، کسی کو کم رزق دیا، کسی کو ہم نے زیادہ رزق دیا، لیکن یہ کم اور زیادہ دینا دو وجہ سے تھا، اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اس دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل سکتا ہے، اگر ہر ایک کے پاس اتنا رزق آ جائے کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے تو یہ دنیا دھرم بھرم ہو جائے گی، اور خداوند کریم نے اس دنیا کا نظام اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہر ایک کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے اس میں ایک دوسری مصلحت کو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جس کو رزق میں فضیلت دی ہے ہم نے اس کا امتحان لیا ہے کہ آیا یہ اپنے ان افراد پر جو معاشرے کے نادار افراد ہیں، چاہے اس کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے اس کے گھر والوں میں سے ہوں، چاہے اس کے نوکر چاکروں میں سے ہوں، آئے یہ ان پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یا اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ انسان کی فطرت یہ خصلت یہ ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت کو اگر جمع کر کے رکھے گا تو امیر رہے گا، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ مال و دولت کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم امیر نہیں بن سکتے۔ لہٰذا انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس رزق آ جاتا ہے تو یہ اپنے غلاموں پر اور اپنے ماتحت افراد پر اس رزق کو دینے سے گریز کرتا ہے اور ان کو اپنے رزق میں حصے دار نہیں بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ ہم نے اولاد اور ازواج کو بھی ایک نعمت قرار دیا، اور پھر مزید تفصیل کے ساتھ خداوند کریم نے اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے انسان کو توحید کی طرف متوجہ کیا، تقریباً آیت نمبر
82 تک خداوند کریم نے یہی کام کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ جو اولاد اور تمہاری بیویاں ہیں یہ بھی خداوند کریم کی طرف سے ایک نعمت ہیں، اور پھر مزید تفصیل کے ساتھ خداوند کریم نے اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے انسان کو توحید کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اور جنہیں یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں وہ بھی ان سے اس دن بیزاری اختیار کریں گے۔ اور پھر خداوند کریم نے عالم بشریت کو ایک نصیحت کی کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو، پوری عالم بشریت اس پر عمل پیرا ہو، تو یہ دنیا کے نظام ایک خوبصورت نظام اور دنیا جنت بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 90 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خداوند کریم تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور صاحبان قرابت کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحش باتوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے خداوند کریم تم کو روکتا ہے، اور ظلم اور زیادتی کرنے سے خداوند کریم تم کو روکتا ہے، اور خداوند کریم تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ خداوند کریم کے عہد و پیمان کو نہ توڑو، خداوند کریم کے عہد و پیمان کو کم قیمت پر نہ بیچو، اور پھر عمل صالح کی جزا کو بیان ہوئی، اور پھر فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، اور پھر قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہوا، اور پھر خداوند کریم نے اس پارے کے آخر میں تقریباً اور اس سورے کے آخر میں کافروں کی جزا کا تذکرہ کیا، اور ایک قریے کی مثال دیتے ہوئے خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو بھی نعمتوں کو ٹھکرائے گا اور کفران نعمت کرے گا، اللہ اسے بھوک اور خوف میں مبتلا کر دے گا۔ آیت نمبر 112 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ کہ خداوند کریم ایک مثال پیش کرتا ہے ایک بستی کی کہ جو پورے امن اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس رزق بھی فراوان تھا اور ہر طرف سے ان کے پاس رزق مہیا تھا، لیکن اس قوم نے، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، کفران نعمت کیا، تو خداوند کریم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو یہ ایک خداوند کریم کا حتمی فیصلہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، خداوند کریم اس کو خوف میں بھی مبتلا کر دے گا اور اس کو بھوک میں بھی مبتلا کر دے گا۔ پھر خداوند کریم نے حلال اور حرام غذاؤں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اپنی جانب سے حلال و حرام قرار نہ دو، جو اللہ نے حلال و حرام کیے ہیں اسی پر پابند رہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے اوصاف بیان ہوئے، کئی اوصاف کا تذکرہ ہوا۔ خداوند کریم نے ذکر کیا کہ ابراہیم جو ہے وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ ابراہیم اپنی ذات میں خود امت تھے اور خالص دین الہی پر قائم و دائم تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی، اور اللہ نے ابراہیم کو دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں حضرت ابراہیم کو صالح بندوں میں سے قرار دیا۔ اور پھر خداوند کریم نے اچھے انداز میں کہا کہ جب خداوند کریم کی طرف دین کی دعوت دو تو اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے موعظہ حسنہ کے ساتھ خداوند کریم کے دین کی طرف دعوت دو، یہ نہ ہو کہ تم کسی کو دعوت دو وہ بجائے دین میں آنے کے دین سے منحرف ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔